اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں گل نایاب یوٹیوب چینل کی طرف سے روح الامین نایاب آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ سب کی خدمت میں سلام، آداب و احترامات۔ آج مختصر طور پر دو مختلف موضوعات پہ بات ہوگی۔ سب سے پہلے تو جس کو ہم محسن پاکستان، محسن انسانیت، ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے نام سے پکارتے ہیں، اس پہ میں بات کروں گا، لیکن ایک مختلف قسم کی بات کروں گا۔ اس پر بہت سے کالم آ گئے ہیں، ان کی تعریفیں ہو گئی ہیں، یہ سب کچھ ہو گیا ہے، لیکن میں وہ پرانی باتیں ہیں، میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا ہوں۔ میں اس پہ یہ بات کروں گا کہ وہ بھوپال کے رہنے والے تھے، وہاں پیدا ہوئے، سن 47 میں پاکستان آ گئے، کراچی میں سیٹ ہو گئے، وہاں سے بنیادی تعلیم حاصل کی اور پھر یورپ اور وغیرہ میں چلے گئے۔ وہاں انہوں نے ایٹم وغیرہ، یہ جو فزکس، اس میں تعلیم حاصل کی، اور پھر 1974 میں وہ آ گئے پاکستان، اور یہاں اس نے ایٹامک انرجی، ایٹمی پلانٹ کی بنیاد ڈالی، اور سنا یہ گیا ہے کہ اس نے ایٹم بم بنایا گیا، ٹھیک۔ لیکن بات یہاں یہ ہے کہ قوم یہ پوچھنا چاہتی ہے، ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ 2003 میں تقریباً جب لپڑا یہ اٹھا تھا، مشرف ڈکٹیٹر اور عبدالقدیر خان کے درمیان، کہ بھائی قوم کے اس محسن نے، عبدالقدیر خان نے ایٹمی معلومات چوری سے باہر کی دنیا میں سپلائی کی ہیں، مثلا ایران، شمالی کوریا، لیبیا وغیرہ اس کو، اور امریکہ نے یہ معلومات دی ہیں، اور اس پر امریکہ نے بہت واویلا کیا ہے کہ ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے، اور پھر اس حد تک بات چلی گئی کہ وہ ٹی وی پر آ کر اس نے اپنی غلطی مان لی اور اس نے معافی مانگ لی، اور پھر بات ختم ہو گئی۔ مشرف نے یہ بات اپنی کتاب میں بھی لکھی کہ ہاں، عبدالقدیر خان نے یہ کام کیا تھا، اس نے یہ غلطی کی تھی، بلکہ ان کے باتوں سے ایسا اظہار ہو رہا تھا جیسے عبدالقدیر خان نے ملک و قوم کے ساتھ غداری کی ہے۔ میں یہاں پر صرف 3 سوالات رکھتا ہوں، 3، زیادہ نہیں۔ سب سے پہلے تو بات یہ ہے، کیا امریکہ نے یہ اطلاعات پاکستان کو اس وقت دی تھی، مشرف گورنمنٹ کو، اور کیا امریکہ کی یہ اطلاعات صحیح تھی؟ کیونکہ امریکہ بھی غلطی کر سکتا ہے نا۔ اس نے عراق کے بارے میں غلط اطلاعات دی کہ عراق ایٹمی ہتھیار بنا رہا ہے، پورے وثوق سے اس کے انٹیلیجنس اداروں نے، اور اس نے اس الزام پر بہتان میں پورے عراق کو تباہ و برباد کر دیا، اس کی گورنمنٹ کو ختم کر دیا، اور اندر پورا عراق کا چپا چپا مارا، وہاں پر کوئی ایٹمی ہتھیار برآمد نہیں ہوئے۔ آج کل اس کی پوچھ گچھ شروع ہے کہ ایسا کیوں ہوا تھا، اب شروع ہے، جبکہ سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔ تو ہو سکتا ہے کہ امریکہ کی بھی معلومات غلط ہو۔ ایک بات یہ معلومات چاہیے، قوم کا یہ حق ہے کہ ان کو یہ معلومات ملے۔ اس بارے میں دوسرا سوال یہ ہے جو میں اٹھانا چاہتا ہوں کہ یہ بات جب اٹھی تو کیا عبدالقدیر خان، اگر مشرف کی بات کو صحیح بات مانی جائے، تو کیا عبدالقدیر خان اکیلے اتنے پاورفل یا اتنی گنجائش تھی، وہ یہ بات کر سکتے تھے اکیلے کہ اس نے یہ ایٹمی مواد معلومات اکیلے میں جیب میں رکھ کر، یا کوٹ کے جیب میں رکھ کر، یا چھپا کر اس نے یہ کوریا کو اور ایران کو اور شمالی کوریا کو دے دیے؟ یہ تو کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتی، کیونکہ اس ایٹمی پلانٹ پر کوئی اور نہیں، پاکستان کے ٹاپ کلاس سیکیورٹی ادارے، یعنی ہمارے آرمی کے کنٹرول میں تھا یہ۔
تو قوم یہ پوچھنا چاہتی ہے نا کہ اگر یہ ہوا ہے، یہ سچ ہے امریکہ کی، تو ایسا کیوں ہوا؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر یہ دونوں باتیں سے تو پھر مشرف میں اور عبد القدیر خان میں غلط کون ہے اور صحیح کون ہے؟ اگر بقول عبد القدیر خان کے بعد میں اس نے کہا کہ مجھے یہ کہا گیا تھا کہ اگر تم یہ بات مان لو تو پوری قوم بچ جائے گی، میں غلطی پر نہیں تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر مشرف غلطی پر ہے۔ تو یہ باتیں آخر قالین کے نیچے کیوں کر رہی، یہ قوم سے کیوں چھپائی جا رہی ہیں؟ یہ بتانا چاہیے نا کہ بھائی یہ تو حقیقت تھی، اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، عبد القدیر خان کو بلیم کیا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ قوم کا محسن ہے اور اس کو پورے اعزاز اور پاکستان کے جھنڈے میں لپیٹ کر دفن کیا گیا، اور کل اس کے بیٹی نے یہ شکایت بھی کی کہ وہ جس چیز کا حقدار تھا، جس چیز کو وہ نہیں ملا، میرے والد کو وہ نہیں دیا گیا، اور بڑی بات یہ ہے کہ اس کے جنازے میں سوائے سندھ کے وزیر اعلیٰ کے اور کسی نے اس میں شرکت بھی نہیں کی، ٹاپ کلاس ہمارے افسروں نے، فوجی یا سیول نے اس میں شرکت نہیں کی۔ تو کیا وجہ ہے؟ یہ چیزیں کھلنی چاہیے کہ اس میں ذمہ دار کون تھا۔ یہ 3 سوال میں آج رکھ رہا ہوں عوام کے سامنے، قوم کے سامنے اور بحث-دار طبقوں کے سامنے، کوئی ان 3 باتوں کی وضاحت کرے۔ اس پر میں اس موضوع کو ختم کرتا ہوں۔ ابھی دوسرا موضوع میں لے لیتا ہوں۔ آج کل ایک بیان کا بڑا چرچا ہے کہ عمران خان نے ایک بیان دیا ہوا ہے۔ تو عمران خان کا تو یہ ایک بیان نہیں ہے نا، وہ تو غلطیوں پر غلطیاں، انتظامی غلطیاں، بیانات کی غلطیاں، کیونکہ وہ لوگوں کا مذاق اڑا رہا ہے نا، اور اس کے پارٹی کے لوگ کہ لوگوں نے چٹ پکڑے ہوتے ہیں، تو لوگوں نے اس لیے چٹ پکڑے ہوتے ہیں نا، اب پتہ چلے کہ وہ ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں۔ وہ صرف نواز شریف، عمران خان، وہ پاکستان کے وزیر اعظم ہوتے ہیں۔ کنٹینر پر کھڑے ہونا اور وہ بحیثیت وزیر اعظم بات کرنا، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وزیر اعظم جب بات کرتا ہے تو پھر وزیر اعظم کا نام نہیں لیتے، پھر یہ نام لیتے ہیں کہ پاکستان نے یہ کہا، پاکستان پورے ملک کے بیان کا بیان یا پھر وہ شمار ہوتا ہے۔ اب ملک کے وزیر اعظم کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ کبھی وہ جرمنی اور جاپان کی سرحد کو ساتھ ملا لیتا ہے، کبھی وہ کیا کہتا ہے، کبھی وہ کیا کہتا ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وزیر اعظم جب بیانات دیتا ہے تو وہ کسی سے پوچھتے ہیں، ان کو بریف کیا جاتا ہے کہ نہیں بریف کیا جاتا؟ یہ جو سیکریٹریٹ ہوتا ہے اسلام آباد کا، اور ہر چیز کا ایک بینچ ہوتا ہے، ایک ڈیسک ہوتا ہے فارن افیئرز کا، تو وزیر اعظم یہ زحمت گوارا نہیں کرتے کہ جب وہ تقریر کرتے ہیں کس کس موضوع پر، تاکہ اس کو بریف کیا جائے کہ یہ بات تم نے کرنی ہے، یہ نہیں کرنی، جو کرنی ہے اس کے پیچھے ایک وزیر اعظم کھڑا ہوتا ہے، وہ دنیا کے فورم پر یہ بات بولتا ہے کہ حقانی پٹھانوں کا ایک قبیلہ ہے۔ بھائی حقانی قبیلہ کہاں سے آ گیا پٹھانوں میں؟ یہ ایک نیا انکشاف ہے ہمارے لیے۔ حقانی تو دہشت گردوں کا ایک نیٹ ورک ہے، اور یہ حقانی باپ اس کا سراج الحق حقانی تھا، پھر بیٹا اور حقانی تھا، پھر وہ، تو اس وجہ سے اس دہشت گرد نیٹ ورک کا نام ہی حقانی نیٹ ورک پڑا۔ ایک خاندان ہے، فیملی ہے، ایک آدمی کا نام تھا، مولوی تھا، مولانا صاحب تھے، اس نے اس کو پٹھانوں کا قبیلہ بنا دیا۔ اچھا، تیسری بار، ایک مہینے میں 2-3 بار نہیں، تیسری بار وہ یہ بات کر رہا ہے کہ ڈیورنڈ لائن سے اس طرف کے پٹھانوں نے، پختونوں نے اس طرف کے افغانستان کے طالبان کے ساتھ بعثت پختون ساتھ دے دیا، بعثت قومیت۔ اب یہ کتنا تاریخ کو جھٹلانے والی بات ہے، پوری قوم پر غداری اور دہشت گردی کا الزام لگانے والی بات ہے۔ ابھی کل پرسوں تک تو یہ بیانیہ نہیں تھا، کل پرسوں تک تو پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں یہ بات چل رہی تھی کہ دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، دہشت گرد کا کوئی وطن نہیں ہوتا، کوئی قوم نہیں ہوتا، وہ جو بھی ہے وہ سب کا دشمن ہے۔ آج یہ بات کیوں الٹ کر ایک سازش کی طرف پھیر رہی ہے کہ سب کچھ ملبہ
پٹھانوں پر ڈالا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام پٹھان طالبان ہیں، جبکہ ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ہر پٹھان، ہر پختون طالب نہیں ہے، اور نہ ہر طالب پختون ہے۔ وہ تو 2%، 3% بھی نہیں ہے۔ افغانستان کے طالبان کا معاملہ الگ ہے، اور تحریک طالبان پاکستان جس کو TTP بولتے ہیں، ان کا معاملہ الگ ہے۔ دونوں جس طرح لڑائی پر ہوتے ہیں، اس کا پیچھے پس منظر کچھ اور ہے۔ شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان سے جو تحریک طالبان کی تحریک اٹھی ہے، اس کا پس منظر کچھ اور ہے کہ وہ کیوں اٹھے ہیں، اس کے پیچھے کی اور کہانی ہے۔ اور افغانستان کے طالبان کے پیچھے کچھ اور کہانیاں ہیں۔ ان دہشت گردوں کو، ان چیزوں کو، سب کچھ کو پتہ ہے کہ اس کو کس نے پروموٹ کیا ہے۔ وہ حمید گل کے بیان پڑھیں، کرنل امام کے بیانات پڑھیں، ساروں کے انٹرویو دیکھ لیں کہ انہوں نے کیا کیا کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ ان سب کچھ جاننے کے باوجود کہ جرنیلوں اور کرنیلوں نے اس پر کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں، خامخواہ پختونوں پر ہاتھ صاف کیا جا رہا ہے، اور ہمارا ملک کا وزیر اعظم بین الاقوامی فورم پر ہمارے خلاف سلطانی گواہ بن رہا ہے۔ تو میں حیران ہوں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ تحریک انصاف کے لیڈر یہ جو 9 سال سے پختونخوا میں حکومت کر رہے ہیں، تو یہ کیا سارے دہشت گرد ہیں؟ یہ وہاں جو قومی صوبائی اسمبلی میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا یہ سارے دہشت گرد بیٹھے ہوئے ہیں؟ اور تحریک طالبان خود، وہ ابھی اس نے کل پرسوں عمران خان کے بیان کی مذمت کی کہ بھائی ہمارا قومیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تو اسلام مانتے ہیں، ہم تو پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک قوم سمجھتے ہیں، ہم تو اسلامی امارت اور شریعت مانتے ہیں، ہمارے لیے پٹھان، سندھی، بلوچ، پنجابی ایک ہے ہمارے اس کے ساتھ۔ یہ ان کے بیان ہے، خود وہ یہی کر رہے ہیں، اور میرا وزیر اعظم زبردستی اس کو قومیت اور پختونوں کے نام پر، یعنی افغانستان کے جو مسئلہ اٹھا ہے وہاں کے طالبان کا، اس کو بہانہ بنا کر اس ڈیورنڈ لائن سے اس طرف کے پوری پختون قوم کو قومیت کے بنیاد پر ان پر بہتان لگا کر ان کا ساتھی بنا کر کہ یہ اس طرف کے پختونوں نے وہاں تحریک طالبان جو تھا افغانستان کے ساتھ، ان کے ساتھ بندوق اٹھائی اور انہوں نے پاکستان آرمی پر اور ہم پر حملے شروع کر دیے۔ یہ کوئی بیان ہے وزیر اعظم کی طرف سے؟ اور سب سے گلہ ہم تو ہیں، لیکن سب سے گلہ مجھے سب سے زیادہ تحریک انصاف کے لیڈر ان سے ہے کہ وہ ان سے نہیں پوچھتے کہ بھائی صاحب یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو ہم سب کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، پورے پختون قوم کو آپ نے نشانے پر اب اٹھایا ہوا ہے، اور آپ کیا چاہتے ہیں، کیا سازش کر رہے ہیں، اور ہمیں پھر کس آگ میں جھونک رہے ہیں، اور ہمیں کس بربادی میں دوبارہ آپ جھونک رہے ہیں؟ آپ کی سازش کیا ہے؟ آپ فوراً اپنا بیان واپس لیں۔ لیکن کوئی اس سے پوچھتا نہیں ہے کہ بھئی آخر ان کو یہ معلومات کون دے رہا ہے؟ جو معلومات دے رہا ہے اگر اس کو تو فوراً گھر بیچ دیں، وہ تو حد سے زیادہ نالائق آدمی ہے۔ اور اگر یہ معلومات نہیں لے رہا ہے اور ایسے تکے سے یہ بیان دے رہا ہے، تو یہ تکو والا بیان یہ اس ملک کا بیڑا غرق کر دے گا۔ بین الاقوامی طور پر ہمارے یہ بیانات ہمارے گلے میں پڑ جائیں گے، زنجیر پڑ جائیں گے کہ تم لوگوں نے خود یہ گواہی دی ہے۔ ایک طرف تم لگے ہوئے ہو افغانستان کے طالبان کے لیے منتیں کر رہے ہو، اور دوسری طرف تمہارے بیانات سے طالبان کے نفرت کی بو آ رہی ہے، اور تیسری طرف تم لگے ہوئے ہو کہ بھئی اگر وہ معافی چاہیں تو ہم ان کو معاف کر سکتے ہیں۔ بھئی کیوں؟ آپ نے کس سے پوچھا ہے؟ یہ جو ہزاروں لاکھوں لوگ مرے ہیں، ہمارے گلے کٹ گئے، ہمارا سٹرکچر، ہمارے اسکول، کالج، ہمارے مدرسے، ہمارے ہسپتال، ہمارے جنازے، ہمارے مسجدیں سب اڑ گئے ہیں، اور اس میں خون کی ندیاں بہہ گئی ہیں۔ یہ اس سے یہ معاف ہو جائیں گے؟ کیوں معاف کریں ہم؟ اس طرح آپ لوگ، یہ اوپر کے طبقے والے لوگ جنہوں نے یہ گندے کھیل کھیلے ہیں غلط، وہ اس طرح معاف نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہمیں مجرم چاہیے، ہمیں وہ مجرم چاہیے جو سامنے کا نہ ہو، جو بوری کے پیچھے بندہ بیٹھا ہوا ہے، ہمیں وہ چاہیے پختون قوم کو کہ یہ گیم کس نے کھیلا تھا، ہمارے خون کا سودا کس نے کیا ہوا تھا۔
اب ہم جاگ چکے ہیں. یہ ان باتوں سے، عمران خان کی ان باتوں سے، ان فضول باتوں سے اور دوسروں کے اس چیزوں سے کام نہیں چلے گا. صاف صاف بات کی جائے، اور نہ ہم دوسری دفعہ ان تباہی بربادی کے لیے تیار ہیں، اور نہ ہم یہ برداشت کر سکتے ہیں. تو میں درخواست کرتا ہوں پورے ان لوگوں کو جو پختون قومیت کی بات کرتے ہیں، نیشنلزم کی بات کرتے ہیں، جو جمہوریت کی بات کرتے ہیں، جو دہشت گردی کے خلاف ہیں، کہ وہ اٹھ جائیں اور یہ اس آدمی کا جو وزیر اعظم بنا ہوا ہے اس کا گریبان پکڑیں. ان سے پہلے پوچھیں کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو، یہ تم کس زمرے میں یہ باتیں کر رہے ہو، اس کی کیا نتائج نکلیں گے. ایسا نہ ہو کہ افغانستان کے بہانے پر پھر ہمارا خون بہایا جائے، اور افغانستان کا اگر یا وہاں کے آزادی یا وہاں کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے، وہاں جیتنے کے لیے وہ تمام پراکسی وار اور وہاں یہاں خون کی ندیاں، اس کے لیے خون کی یہاں ندیاں پھر یہاں پر سوات اور خیبر پختونخوا میں اس کی جنگ لڑی جائے. جو تباہیاں ہوئی ہیں، یہ تو پختون تو دہشت گردی کا شکار ہو چکا ہے. خیبر پختونخوا میں کتنی تباہی آ چکی ہے، کتنے سیاسی لیڈر اڑ گئے اور کتنے دباغوں میں اڑ گئے اور کتنے جنازے اڑ گئے اور کتنے ہسپتالوں میں، اور پتہ نہیں کیا کیا. ایسا ظلم کبھی ہوا نہیں ہے. ہر قسم کا ظلم پختونوں کے ساتھ ہوا ہے دہشت گردی کے نام پر. اور اوپر سے ہمارے وزیر اعظم کے یہ بیانات، تو یہ مذاق نہیں ہے، یا قوم کو مذاق کا نشانہ بنانا نہیں ہے. میں تو تحریک انصاف کے لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اس آدمی کا کچھ کرے، اٹھ جائے، ورنہ یہ سب کچھ تباہ و برباد کرے گا. ہر بات پر اس کے امین نہ بولیں. آپ لوگ میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کچھ آپ لوگوں کو شرم و حیا آتی ہے؟ آپ لوگوں کو اپنے ملک کا، اپنے قوم کا کچھ پاس ہے؟ صرف ایک آدمی کے بدلے میں آپ سب کچھ تہ بالا کر رہے ہیں اور تباہ و برباد کر رہے ہیں. اب ہم سب کو مل کر اور متحد ہو کر، خاص کر پختونوں کے نام پر جو سیاست کرتے ہیں ترقی پسند، کہ وہ ان کا پوچھ لیں، ورنہ ہم تباہی کے کنارے پر آ جائیں گے. آج ان کے بیانات پر ہر طرف سے تو میں ہو رہی ہیں، اور ان کو شرمایا جا رہا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. پوچھا جا رہا ہے پاکستان کے بیانات کا، اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ہم مذاق کا نشانہ بن رہے ہیں. تو میں یہ درخواست کروں گا آخر میں کہ اس بیانات کو سیریس لیا جائے، اور اسلام آباد میں اس سے پوچھا جائے، اور جو ملک کے دانشور طبقے ہیں، جو ذمہ وار طبقے ہیں، اگر فوج میں ہیں، وہ مل بیٹھ کر اس کا کچھ حل نکالیں. ورنہ یہ بار بار یہ چیزیں غلط ہو رہی ہیں، اور ہمارے خارجہ معاملات پر انگلیاں اٹھ رہے ہیں، اور مکمل ہم تضادات کا شکار ہے. اس لیے ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. بہت بہت مہربانی، بہت شکریہ.